جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود بھیجے، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اللہ کرے ہم سب ہر روز کم از کم تو 50 بار ضرور بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ 5 وقت کی نماز ایسی فرض ہے، پڑھنی ہے۔ ہر نماز کے بعد معمول اپنا اگر بنا لے کہ کچھ نہ کچھ درود پاک پڑھنا ہے، اور 10 بار یا اس سے کچھ زائد بار، تو یوں نمازوں کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی یہ ورد پورا ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ ایک ویڈیو سوال دیکھتے ہیں، کیا پوچھنا چاہتے میرا ایک سوال ہے کہ بیوی کی جو بانجی اور بھتیجی محرم ہے؟ بیوی کی بانجی اور بھتیجی کے محرم ہونے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے محرم کی تعریف معلوم ہونی چاہیے کہ محرم مرد یا عورت وہ ہوتا ہے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو۔ بعض وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن سے نکاح حرام ہوتا ہے لیکن وہ ٹیمپریری، عارضی طور پر حرام ہوتا ہے۔ جب وہ وجہ ختم ہو جاتی ہے تو ان سے نکاح حلال ہو جاتا ہے۔ جیسے 2 بہنیں، کہ ان 2 بہنوں کا ایک ساتھ جو ہے وہ ایک شخص کے نکاح میں ہونا حرام ہے، تو اگر کسی شخص کا نکاح ہوا ہے تو اب وہ اس کی اپنی بیوی کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یعنی سالی سے نکاح جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے، یہ اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ اس کی بہن جو ہے وہ نکاح میں ہے یا عدت کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بہن کا انتقال ہو جاتا ہے یا طلاق ہو جاتی ہے اور عدت گزر جاتی ہے تو اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کی دوسری بہن سے نکاح جو ہے وہ جائز ہے۔ تو یہ ٹیمپریری طور پر جہاں بھی نکاح حرام ہے وہ نامحرم ہی ہوتا ہے، اور وہ خاتون بھی نامحرم ہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جس طرح 2 بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح بیوی اور اس کی بھتیجی کو بھی بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ تو یہ حرمت بھی عارضی طور پر ہے، ہمیشہ کے لیے وہ حرام نہیں ہے۔ تو جب ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے تو وہ نامحرم ہیں اور ان سے پردے کے تمام احکامات لازم ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ حدیث پاک میں باقاعدہ اس کی ممانت فرمائی گئی کہ جو خاتون نکاح میں ہے اس کی بھتیجی سے یا اس کی پھپھی سے، اسی طرح خالہ سے، یعنی خالہ اور بانجی اور پھپھی اور بھتیجی، یہ دونوں ایک ساتھ کسی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، لیکن یکے بعد دیگرے جیسے ڈیٹیل بیان کی گئی تو اس وجہ سے ان کو محرم نہیں کہا جائے گا۔ ورنہ تو اگر کسی نے 4 نکاح کیے ہوئے ہیں تو پھر بقیہ وہ سب کو کہے کہ محرم ہے، یعنی وہاں بھی ٹیمپریری طور پر 4 نکاح ہو چکے تو اب اس کے بعد 5ویں کی طرف تو اجازت شرعی طور پر بھی نہیں ہے۔ تو جو بعض حرمتیں ایسی ہیں کہ جو خاص کسی وقت کے ساتھ ہی ہیں اور کسی اور عارضے کی وجہ سے۔ مزید کال سگے اتار محمد عمر حیات تاری تعلیہ والا سے عرض گزار ہوں۔ میرا دارالفتاء سنت میں یہ سوال عرض ہے کہ جائز کیش کا اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے یا نہیں؟ برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دے، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے، مزید ایک مسئلہ پوچھنا ہے بھائی، اگر صبح وتر رہے گا تہجد وچ، وتر صبح پڑھے تہجد ٹائم جاگ نہیں آتی تو وہ وتر بعد پڑھو، کی کرو گے؟ وتر اگر رہتے ہیں ٹھیک ہے، جاگ بھی نہیں آئی، جائز کیش کیا کہتے ہیں؟ جائز کیش یا اور دیگر جو بھی اس طرح کے
اکاؤنٹس ہیں، چونکہ در حقیقت یہ بینک کے اکاؤنٹ ہی ہوتے ہیں، یا یوں کہیے کہ مائکرو فائنانس بینک کے جو ہے وہ یہ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، تو ان کا کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانے کی اجازت تو ہوتی ہے، جبکہ دیگر کوئی ایسی شرائط اس کے ساتھ موجود نہ ہوں جو اسے ناجائز کرتی ہوں۔ تو اب تک کی معلومات کے مطابق یہاں پر کچھ ناجائز شرائط پائی جاتی ہیں، کچھ تو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اندر ہوتی ہیں، اور بنیادی طور پر ایک یہ شرط بھی کئی کمپنیز کے اکاؤنٹ میں پائی جاتی ہیں کہ اگر آپ ہمارے اکاؤنٹ میں ایوریج بیلنس جو ہے وہ اتنا رکھیں گے یا منیمم بیلنس اتنا رکھیں گے تو اس بیلنس کے رکھنے پر آپ کو کمپنی کی جانب سے اتنے منٹس فری یا اتنے ڈیٹا ایم بی جو ہے وہ فری دیا جائے گا۔ تو چونکہ جو رقم اکاؤنٹ میں ہوتی ہے اس کی حیثیت قرض کی ہوتی ہے، تو قرض کے اوپر جو بھی مشروط نفع ہوگا، کنڈیشنل نفع دیا جائے گا، وہ سود ہوگا، کہ حدیث پاک میں فرمایا کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے۔ یہاں پہ حدیث پاک کے اندر مال نہیں ذکر کیا کہ مال لائے، بلکہ نفع ذکر کیا گیا کہ منفعت لائے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی جو ہے وہ سود ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ پیسے کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز ہے جو قرض کے اوپر نفع کی صورت میں دی جا رہی ہے تو وہ بھی سود ہوگا۔ اس کو آسان مثال سے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک شخص نے کسی کو قرض دیا اور یہ کہا کہ اس شرط پہ قرض دے رہا ہوں کہ میں تمہارے مکان میں 1 مہینہ بغیر کرائے کے رہوں گا، تو یہاں پہ وہ پیسے اسے نہیں دے رہا بلکہ اس کے مکان کی منفعت حاصل کر رہا ہے۔ یا کوئی کاریگر ہے جو بھی مینٹیننس وغیرہ جانتا ہے، اب وہ اسے قرض دے مثال کے طور پہ کوئی شخص، اور بائک والے کو کہے کہ یار اس کے بدلے میں تم جو ہے وہ ہر مہینے میری بائک کی ٹیوننگ جو ہے وہ فری میں جو ہے وہ کیا کرو گے، اس شرط پہ تمہیں قرض دے رہا ہوں، تو یہ بھی سود ہو جائے گا اور یہ حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، مزید میں نے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا، میں جسمانی معذور ہوں، وضو بھی نہیں کر سکتا ہوں، کپڑے بھی پاک صاف نہیں رکھ سکتا ہوں، پورا جسم معذور ہے، مفتی صاحب سے نماز کے بارے میں پتہ کرنا۔ جی، جسمانی طور پر معذور ہیں یہ، اور وضو اور کپڑوں کا، اور اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جو شخص جو ہے وہ وضو اور غسل کے اوپر قادر نہیں ہے، خود کرنے پر قادر نہیں ہے، اور اس کے پاس اتنا مال و اسباب موجود ہے کہ وہ کسی شخص کو ملازمت پر رکھ سکتا ہے اس کام کے لیے کہ وہ اس کا وضو یا غسل جو ہے وہ کروائے، یا اس کے ناپاک کپڑے وغیرہ تبدیل کروائے، اور تو اس پر لازم ہے کہ ایسے کسی شخص کو جو ہے وہ اپنی ملازمت پر رکھے کہ جو اس کے یہ سارے کام کروائے، جبکہ کوئی اور شخص جو ہے وہ اسے مفت میں یہ کام کر کے دینے کو تیار نہ ہو۔ اگر کوئی مفت میں کر کے دینے کو تیار ہے تو ٹھیک ہے، اس صورت کے اندر مفت میں جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ اس سے کروائے کہ وہ شخص اس کا وضو کروا دے، یا غسل کی حاجت ہے تو غسل کروا دے، کپڑے تبدیل کرنے ہیں تو کپڑے تبدیل کروا دے۔ اب اگر اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں جس سے کسی کو ملازم رکھ سکے، اور کوئی دوسرا بھی کر کے دینے والا نہیں، یا مال بھی ہے کسی کو رکھا ہوا بھی ہے لیکن کبھی ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں وہ شخص دستیاب نہیں ہے، تو نماز تو چھوڑنی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے۔ وضو پر قادر نہیں ہے تو یہ تیمم کرے۔ تیمم کے لیے بھی اٹھ کر دیوار کے پاس جانا ضروری نہیں ہے، اگر ہاتھ اتنے کام اس کے کر رہے ہیں تو وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ کوئی مٹی کا پیالہ، کوڑا پیالہ جو ہے وہ رکھے۔ عمومی طور پہ گھروں میں جو پیالے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کے اوپر پالش جو ہے وہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس سے چمک بھی رہا ہوتا ہے نا، یہ چمک بھی رہا ہوتا ہے، تو اس سے نہیں ہوگا۔ البتہ اسی میں آپ دیکھیں تو نیچے کی جانب جو ہے وہ یہ کوڑا جو ہے وہ حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کا کوئی کوڑا پیالہ لے کر جو ہے وہ رکھ لیں، یا کوئی پتھر رکھ لیں، یا کوئی جو ہے ماربل کا کوئی پیس جو ہے وہ رکھ لیں۔ اچھے طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پھیرنا ہے، اور پھر اس سے جو ہے وہ اپنے چہرے کا اور ہاتھوں کا جو ہے وہ مسح کرنا ہے، تو یوں اپنی نماز کسی بھی طریقے سے ادا کریں۔ یعنی اس پہ مٹی ہونا ضروری نہیں ہے؟ جی، مٹی ہونا جو ہے وہ پتھر کی جو چیز ہے یا زمین کی جو بھی چیز ہے اس پر مٹی ہونا ضروری نہیں ہے، وہ خود ہی مٹی کی چیز ہے، تو لہٰذا اس سے ڈائریکٹ جو ہے وہ وضو کا یا غسل کا تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ بڑا اچھا آپ نے مشورہ دیا، یہ کئی سفر میں جانے والے بالخصوص عمرہ، حج، اس مقدس سفر کے لیے بھی یا دیگر سفروں میں بھی، تو یہ اپنے ساتھ اگر اس طرح کی کوئی چیز رکھ لیں مٹی کی، کہ کہیں اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ پانی دستیاب نہیں، میسر نہیں ہے، تو اس وقت اس کی جو ہے وہ
اس سے اپنا یہ سلسلہ طہارت کا کر سکتا ہے۔ مفتی قاسم صاحب ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ پہلی دفعہ جب حج پہ جانے ان کا سفر تھا تو فرمایا امیر اہل سنت نے مجھے اس طرح کی پلیٹ دی یا کوئی ایسا، ملاقات کے لیے گئے تو کہا امیر اہل سنت نے مجھے پلیٹ دی، تھا اب جیسے دی تو اس وقت اس طرح کا شاید ابتدان نہیں فرمایا، لیکن جب دی اور پھر فرمایا کہ میں نے اس لیے دی، تو یہ ظاہر ہے کہ امیر اہل سنت الحمدللہ اس طرح کے پرانے تجربات مشاہدات کے کہاں کا کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے، نماز کے لیے یہ چیز کا سوچنا، اور کہ میں سفر کے لیے تو جا رہا ہوں، نماز کے لیے کیا کیا کرنا ہے۔ ہم عام بھی مارکیٹ میں بھی جب نکلتے ہیں تو کفیل صاحب فیملی کو بھی لے کے جانا ہوتا ہے، یا کئی افراد نماز کے اوقات میں بھی بس اوقات جانا پڑتا ہے، تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، کیا خیال ہے؟ نماز یقیناً جو ہے وہ فرض ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے جو ہے وہ ایک رکن ہے، تو اس کا اہتمام یقیناً ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اور فیملی کے سربراہ کو خاص طور پر کرنا چاہیے کہ یا تو ان اوقات میں نکلیں کہ درمیان میں نماز آئے نہیں، اور بہرحال اگر نکلنا کسی بھی وقت میں پڑ گیا ہے، ایون آپ ٹریفک میں بھی جو ہے وہ پھنس گئے ہیں اور نماز قضا ہونے جا رہی ہے، تو اب آپ کو نماز کا اہتمام جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ آخر جو ہے وہ جب بارش ہوتی ہے زیادہ تو ہم اس وقت بھی تو اپنی گاڑیاں جو ہے وہ روڈوں پہ کہیں نہ کہیں سائیڈ میں لگا کے گھر پہ نکلتے ہی ہیں نا، کہ یار گاڑی کو چھوڑیں، گھر تو پہنچیں کسی طریقے سے۔ تو یہاں بھی آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے، اللہ پاک کا جو عذاب ہے نماز چھوڑنے پر اس سے بچانا ہے، تو اس کے لیے کس حد تک کوشش کرنی چاہیے اس بات کا اندازہ لگائیں۔ تو اس بات کا بالکل خیال کرنا چاہیے کہ خواتین خود نکلیں یا جو ہے وہ مردوں کے ساتھ نکلیں، یا تو اس وقت کا اہتمام کریں کہ جس کے اندر نماز بیچ میں نہیں آ رہی، یا اگر جو ہے وہ آ رہی ہے تو پھر جو ہے وہ نماز پڑھنے کا اہتمام جو ہے وہ کریں، پہلے سے جگہ معلوم ہو کہ ہاں بھئی اس جگہ جا رہے ہیں، یہاں پر اس مسجد کے اندر جو ہے وہ نماز ادا کی جا سکتی ہے، یا اس مقام پر جو ہے وہ نماز ادا کیا، مسجد نہیں بھی ہے تو پھر جہاں جس طرح ممکن ہے بہرحال پردے کی رعایت کرتے ہوئے خواتین کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ مجھے یہ آپ سے معلوم کرنا ہے کہ ستاروں کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے، اور کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ ستاروں کے مطابق زندگی کا حال معلوم کرنا اور اپنے زندگی کے معاملات طے کرنا، یہ کیسا ہے؟ ستاروں سے متعلق کئی لوگ اسی کنفیوژن میں رہتے ہیں، بلکہ وہ رسالے ہوں یا مختلف انداز ہوں تو وہ اپنا ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں کہ اس دفعہ میرا کیا چانس ہے، جی کیا کہیں گے؟ اخبار میں بھی جو ہے وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ستارے یا سیارے اللہ پاک کی مخلوق ہیں اور ان کا وجود اپنی جگہ پر ہے، اس کی حقیقت ہے، لیکن وہ انسان کی زندگی کے اوپر اثر انداز جو ہے وہ کرنے والے نہیں ہیں۔ مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ پاک کے حکم سے ہی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک کا حکم نہ ہو تو آگ جلا نہیں سکتی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور چھری جو ہے وہ گلا نہیں کاٹ سکتی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلائی تو وہ نہ چلی۔ تو اس بات کا انسان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ چیزیں جو کہ ظاہری طور پر وہ اسباب رکھتی ہیں کہ وہ اپنے ظاہری سبب کے ذریعے سے عمل کر رہی ہوتی، حکم الہی جب آ جائے تو وہ اس سے بھی جو ہے وہ ہٹ جاتی ہیں۔ ٹھیک، تو اس کے ہٹ کر جو وہ چیزیں ہیں جن کے ظاہری اسباب بھی ایسے نظر نہیں آ رہے کہ وہ ہماری زندگی کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، تو وہ بھی کیوں کر جو ہے وہ انسان کی زندگی پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی بھی طرح اثر انداز ہو سکے۔ تو ستاروں کا کسی جو ہے وہ منزل میں ہونا، کسی مقام پر ہونا، اس کی وجہ سے انسان کی زندگی پر اس کے اثرات ہیں، اس کی کوئی حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ بعض جو ہے وہ عملیات یا وظائف کے لیے کچھ اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ فلاں تاریخ کے چاند پر جو ہے وہ یہ وظیفہ پڑھا جائے یا فلاں موقع پر پڑھا جائے، وہ بزرگوں کے اعمال کے اعتبار سے یا جو انہوں نے وظائف دیے ہیں وہ اس میں تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں انہوں نے بیان کیے ہوئے ہوتے ہیں۔
لیکن ویسے جو لوگ جو ہے وہ ستاروں کو دیکھ کر یہ کر رہے ہوتے ہیں، یا ستاروں کو دیکھ کر نام رکھوا رہے ہوتے ہیں بچوں کے، یا ستاروں کو دیکھ کر بچوں کی جو ہے وہ شادی وغیرہ کی جو ہے وہ چیزیں نکلوا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی کوئی حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک کا مسلمان کا جو ایمان اور یقین اور توکل جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہی مؤثر حقیقی ہے۔ گناہ انسان کے لیے بدبختی لے کر آتے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ بری چیزیں جو ہے وہ لے کر آتے ہیں، جبکہ نیکیاں جو ہے وہ اس کے لیے خوش بختی کی علامت ہیں اور خوش بختیاں لاتی ہیں۔ تو گناہ سے بچیں اور نیکیاں کریں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ خیر اور بھلائی کی دعا مانگے، اور کوئی جائز کام کرنا ہو تو کرنے سے پہلے اس کا استخارہ کر لے۔ تو یہ طریقہ ہمیں تعلیم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس میں کئی لوگ بعض اوقات وہ جو ہاتھ دکھانے والے، اس طرح نجومیوں کے پاس جانے والے، جی، تو یہ ستاروں کا معاملہ بھی ایسا ہے۔ ایک موقع پر ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، رات گزاری، سفر میں تھے، تو وہاں پہ کچھ ایسا ہی ہوا کہ بارش کا کوئی معاملہ ہوا، تو اس پہ یہ اسی طرح کی بات ہوئی کہ یہ ستارہ یوں ہے، تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح خطبہ دیا، واعظ فرمایا، تو اس میں یہ فرمایا کہ بعض نے رات جو ہے وہ اسلام کی حالت میں یہ صبح کی ہے، اور بعض نے کفر کی حالت۔ مطلب یہ کہ جس نے ان پر ایمان رکھا اور ان کو مؤثر بذات جانا، تو اسی طرح آپ کے شہزادے جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ان کا جب وصال ہوا، تو اس وقت بھی اس طرح کی کچھ گفتگو ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی اس کی ممانعت فرمائی۔ تو یہ کئی چیزیں ایسی جو روایات میں بھی بیان ہو رہی ہیں، اور ان کی شدت بھی بیان کی گئی کہ کس حد تک اگر مؤثر بذات جانتا ہے تو لکیروں والا معاملے میں کیا کہیں گے؟ لکیروں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ لکیریں ہو گئیں، یا فال جو ہے وہ لوگ نکلواتے ہیں، اس طرح کی تمام چیزوں کے اندر وہ یہ کہ انسان کا اللہ پاک کی ذات پر سے اس طرح کے امور میں لگنے میں جو ہے وہ یقین اڑ جاتا ہے کہ وہ انہی چیزوں کو اصل جو ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کی کوئی حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں غیر مسلموں سے مسلمانوں نے جو ہے وہ توہمات وغیرہ جو ہے وہ سیکھے ہوئے ہیں، تو مسلمانوں کو اس سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور جیسا آپ نے جو ہے وہ کہا کہ ستاروں کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ بارش ہوگی یا فلاں کام ہوگا یا یوں ہوگا، تو اس سے یہ بھی ہے کہ ہم سائنسی جو بھی طریقہ کار ہیں یا چیزیں ہیں، جو ظاہری اسباب ہیں، ان تمام کو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوئے بھی ہمیں اس بات کو ان کے ذہن نشین رکھ کرنا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں ظاہری اسباب ہیں، سبب حقیقی اللہ پاک کا حکم ہے۔ کیونکہ اگر یہ بات بچوں کے ذہن میں نہیں بیٹھائی جائے گی تو وہ انہی تمام چیزوں کو جو ہے وہ اصل سمجھیں گے کہ یہ اس وجہ سے جو ہے وہ ہوتا ہے، حالانکہ ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں تمام ظاہری اسباب پائے جا رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو جیسے زلزلے کے بارے میں بڑا پیارا ارشاد فرمایا کہ اب زلزلے کے جو بھی سائنسی اسباب بیان کیے جا رہے ہیں کہ یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے، تو امام اہل سنت نے کیا ہی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ قدرتی آفات کا سبب اصلی جو ہے وہ اللہ پاک کی نافرمانی۔ اب دنیاوی جتنے اسباب ہیں اس کے تو روکنے کے لیے سد باب کر رہے ہیں، لیکن جو اصلی سبب ہے اس کے لیے کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، اس کی کسی کو فکر ہی نہیں کہ بھئی اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ نافرمانیاں نہ کریں، یا اگر نافرمانی ہو گئی تو فوراً توبہ کریں، اللہ پاک کی بار میں استغفار کریں۔ تو یہ باتیں بچوں کو بتانا جو ہے وہ ضروری ہیں کہ سبب حقیقی اللہ پاک کی ذات ہے، اور یہ جتنے بھی اس سرکلز جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں، واٹر سائیکل جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، یا اور دیگر جو ہے وہ طریقہ کار بیان کیے جاتے ہیں سائنسی اعتبار سے، تو ان سب میں ہمیں اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات جو ہے وہ ذہن نشین کرنے کی حاجت ہے کہ یہ ظاہری اسباب ہیں، ظاہری اسباب یہ ہو سکتے ہیں، اور ان کے نہ ہونے کے باوجود بھی بارش ہو سکتی ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے بھی بارش نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت حکم الہی نہیں ہوتا۔ تو جب بچوں کو یہ بات پتہ ہوگی کہ ہاں ہر چیز کے پیچھے جو ہے وہ حکم الہی ہے، تو بچوں کا ایک تو ایمان کامل ہوگا، یقین ہوگا، اور اللہ پاک کی ذات پر توکل اور بھروسہ زیادہ سے زیادہ۔ ماشاءاللہ جی، کچھ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 10 والے نوٹ کا پیکٹ وغیرہ یہ بغیر گنے لے آئے، اور اب ان کو ایسے بغیر گنے
ایک دوسرے کو دینا، تبادلہ کرنا، کیا کہیں گے؟ بعض کا گڈیاں بنی ہوتی ہیں پوری اس کو گنا نہیں جاتا. خرید لینا یہ تو جو ہے وہ جائز ہے، البتہ آگے جب آپ کسی کو ویسے ہی گفٹ کے طور پر دے رہے ہیں تو اس میں گننا کوئی حاجت نہیں ہے. ہاں اگر آگے آپ بھی بیچ رہے ہیں تو پھر بہرحال جو ہے وہ اسے گن کر ہی جو ہے وہ آگے آپ کو بیچنا ہوگا، کہ وہ جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو گن کر لی جائیں تو وہ آگے بھی پھر گن کر ہی جو ہے وہ بیچنی چاہیے. یہ پیمنٹ میں دے رہے ہیں، مطلب کسی چیز کو خریدا اور اس کی عوض میں دے دیا انہوں نے، پیمنٹ میں دے اس دیا. صورت کے اندر بھی انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ کل کو اس کی طرف سے یہ دعویٰ ہوگا کہ بھائی یہ نوٹ جو ہے وہ کم ہے، جی تو آپ کو گن کر ہی جو ہے وہ دینے چاہیے، اور سامنے والے کو بھی کہہ دینا چاہیے کہ بھائی آپ جو ہے وہ نوٹ کم بھی ہو سکتے ہیں، خراب بھی ہو سکتے ہیں. اچھا یہ صرف انہوں نے 10 والے کہا، تو جن کی جو پریکٹس ہوتی ہے جہاں 1000 والی ہے تو وہ 1000 والی گڈیاں یوں ہی پھینکتے رہتے کہ ٹھیک ہے اب لاکھوں روپے کا کاروبار ہے، تو وہ بھی اس طرح. بعض ہیں سمجھدار تو مشینیں ہیں، بعض جو بڑے بزنس کرتے ہیں تو اس میں بھی پھر یہ مسائل تو ہو سکتے ہیں. نوٹ خراب نکلا، جی خراب نکلا، جعلی نکلا، دیگر چیزیں ہیں، تو بہرحال ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے ہی کریں کہ کم از کم جو ہے وہ اپنے اعتبار سے انسان تمام احتیاطیں اور تقاضے پورے کر لے تاکہ بعد میں جھگڑا جو ہے وہ نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک اور میں شامل کر دیں. اور خواتین کیا بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کر سکتی؟ مرد ہو یا عورت، وہ کھڑے ہو کر اگر بیسن پر وضو کرتا ہے تو وضو ہو جائے گا. ہاں عورتوں کے لیے زیادہ ہے کہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ایسی جگہ پر بیسن پہ کھڑے ہو کے وضو نہ کریں کہ جہاں پر غیر محرم مرد جو ہے وہ ارد گرد موجود ہوں، کہ بے پردگی کا جو ہے وہ اندیشہ ہے. باقی سنت طریقہ یہی ہے کہ وضو جو ہے وہ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر کیا جائے. ٹھیک ہے. بیسن وغیرہ پہ جب وضو بھی کریں تو اہتمام بھی ہونا چاہیے. کفیل صاحب اس کا بھی تو اپنا بیلنس برقرار رکھنا، گرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. تو پچھلے دنوں کوئی فرد تھے، انہوں نے بتایا کہ اللہ پاک ان کی بہن تھی، اللہ انہیں شفا دے، تندرستی دے، تو وہ بھی بیسن سے وضو کرتے ہوئے اچانک گر پڑی، تو اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ پائیں، تو اب وہ دماغ کی بہت خطرناک قسم کی ایک چوٹ لگ گئی. تو یہ مردوں یا عورتیں سب میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز وہاں پہ عام طور پہ اہتمام ہوتا نہیں ہے. سارا نلکے پر بھی ہوتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے، پانی پہ، اور سہارا صرف نلکا ہوتا ہے. بعض کا نلکا ہی ہاتھ میں آ جاتا ہے، وہ خود ہی اتنا پہلے سے ہی احتجاج کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی مجھے بھی ٹھیک کروا لو، اگر نہیں ہے تو اس کے بعد وہی ہاتھ میں آ جاتا ہے ایسے ہی. تو اس لیے کچھ پکڑنے کی یا کچھ ایسی چیزیں جو ہے نا وہاں لگوانی چاہیے جس کی وجہ سے اپنا بھی حفاظت بھی رہے، اور بہتر وہی ہے بیٹھ کر قبلہ رخ بندہ کرے. وضو خانہ گھروں کے اندر جو ہے وہ ہونا چاہیے. ہاں اس کا رجحان ہونا چاہیے. ہمارے گھر میں ہمارے والد صاحب کا اسی طرح ایکسیڈنٹ کے طور پہ نا وضو کرتے ہوئے جو ہے وہ گر گئے تھے، تو گولا نکل گیا. اچھا، 8 سے 15 سال پہلے تقریباً. تو وہ بہتر تو ہوا، لیکن آپ کو پتہ ہے جب یہ تکلیف ہو جائے تو یہ تو پھر زندگی بھر رہتی ہے، اور پھر بڑھاپے میں جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ موت کراتی. تو اس کے بعد پھر بہرحال وضو خانہ جو ہے وہ ہم نے بنوایا تھا. تو وضو خانہ ہونا چاہیے. امیر سنت نے جو ایک ہمیں وہ دیا ہے نا کہ ہر گھر کے اندر وضو خانے کا اہتمام جو ہے وہ ہونا چاہیے. بالخصوص نئے گھر بن رہے ہوں تو پہلے سے اب پرانے گھر ہوتے بعض کا وہاں جگہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں معاملہ نکل رہا ہوتا، چاہنے کے باوجود بھی نہیں نکل رہا ہوتا. لیکن ایک سوچ ہوگی تو آئندہ آپ جہاں کہیں نئے گھر کے اندر جا رہے ہیں تو اس میں یہ اہتمام کریں گے تو اہتمام ہو جائے گا اور صورت جو ہے وہ نکل آئے گی. پچھلے دنوں ایک گھر کا اس طرح نا کچھ قبلہ رخ کے معاملات تھے ان کے، تو وہ انہوں نے چھت پہ پورا اہتمام کیا ہوا کہ ہمارے یہاں محفل بھی ہوتی ہے، کچھ اس طرح کے معاملات بھی. تو وہ 3-4 میں نے نلکے دیکھے وضو خانے کے، میں بڑا دل خوش ہوا یار. یہ تو کہا کبھی فیملی ممبر زیادہ آتے ہیں، زیادہ جمع ہوتے ہیں تو وضو وغیرہ کی آسانی ہو جائے، تو چھت پہ انہوں نے یہ بھی سسٹم بنایا ہوا. اسی طرح گھر میں خواتین بھی اگر اتنے مہمان آ جائیں تو اچھا ہے کہ اہتمام ہے. تو یہ لوگوں کو آپ کا ایک میسیج بھی جاتا ہے کہ ہم نے یہ ایک دینی انتظام کیا ہے، اہتمام کیا ہے نماز کی محبت میں وضو کرنے کے لیے. تو یہ ایک دینی میسیج جو آگے جا رہا ہے نا، اور دیکھ کے لوگ جائیں گے تو اس سے انشاءاللہ ان کے بھی ذہن اسی طرح وہ بنیں گے. جی مسیح صاحب. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک شخص ہمارے پاس آتا ہے مسجد انتظامیہ کے پاس، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنا خرچ چاہیے، میرے پاس اتنے پرائز بونڈ ہیں، یہ رکھ لیں اور مجھے قرض دے دیں. تو کیا مسجد انتظامیہ مسجد فنڈ سے اس کو قرض دے سکتی ہے جبکہ وہ اپنے پرائز بونڈ رکھوا رہا ہے؟ یہ مسجد انتظامیہ کی کافی اس سلسلے میں ہمارے ہاں
ہیں تو اس مسجد انتظامیہ کو تو بطور خاص دارالتا میں حاضر ہونا چاہیے. ویسے سب کو ہونا چاہیے، اس طرح کا شرعی مسائل تو پوچھنا ہی ہے. کیا کہتے ہیں جناب، مسجد سے فنڈ لے رہے ہیں اور اپنے پرائز بانڈ اتنی قیمت میں رکھوا رہے ہیں مسجد میں؟ جی، مسجد انتظامیہ کو سب سے پہلے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ مسجد اللہ پاک کا گھر ہے، اور اس کی جو بھی آمدنی ہے، پیسے ہیں، وہ وقف کے حکم میں ہیں، تو اس میں اپنی مرضی سے کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے، اور اس کو کسی بھی جگہ پہ چاہے نفع کی صورت کتنی ہی نظر آ رہی ہو، 100% نہیں 112% بھی نظر آ رہی ہو، تو اس میں استعمال کرنے کی یوں اجازت نہیں ہے. تو چاہے پیسے اضافی پڑے ہوئے ہیں، چاہے جو ہے وہ چند دن کے لیے کوئی لے رہا ہو، چاہے 1 گھنٹے کے لیے کوئی شخص جو ہے وہ لے رہا ہو، تو انہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں امانت ہے. جب کوئی رقم امانت ہوتی ہے تو آپ اس کو تبدیل بھی جو ہے وہ بلا ضرورت نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اس صورت کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ یہاں پر اگرچہ وہ شخص جو ہے وہ اپنے بانڈ جمع کروا رہا ہے، اسے قرض جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا، اور اس کے علاوہ بانڈ کے علاوہ بھی اسے قرض نہیں دے سکتے. تو یہاں پر نہ ہی اسے قرض دے سکتے ہیں، نہ ہی انتظامیہ میں سے کوئی خود قرض لے سکتا ہے، تو خود بھی قرض لینے کی اجازت نہیں ہے. تو ایسا کام ہرگز نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. سوال ہے کہ ایک آدمی نے اپنی جگہ بیچ دی اور جو رقم تھی اس میں آدھی پیمنٹ ہو چکی ہے اور آدھی 6 مہینوں کے وعدے پر ہے. اب وہ شخص کہتا ہے کہ جب تک قیمت آپ نہیں دیں گے، مکان تو دے دیا ان کو، لیکن کہتا ہے قیمت آپ نہیں دیں گے تو اس وقت تک ساتھ کرایہ بھی ایڈ ہوتا رہے گا. کیا کہتے ہیں؟ جی، عمومی طور پر اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر قیمت کے ساتھ لوگ چیز کو جو ہے وہ کنفرم سمجھتے ہیں. حالانکہ اگر اصولی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایگریمنٹ جو ہے وہ چاہے زبانی ہو جائے کہ میں نے یہ چیز آپ کو بیچ دی اور آپ نے کہا میں نے اتنے میں خرید لی، یہ زبانی ایگریمنٹ، سودا کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ پر لازم ہے کہ آپ پیسے دے دیں، مجھ پر لازم ہے کہ جب آپ پیسے دیں اور کیش کی ڈیل ہے تو میں آپ کو چیز دے دوں. اور اگر ادھار کی ڈیل ہے تو اس صورت کے اندر ادھار کی ادائیگی کی جو قیمت طے ہوئی ہے اس کے مطابق وہ شخص پیسے دے گا، لیکن چیز مجھے آج ہی سپرد کرنی ہوگی. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جناب ادھار کی ڈیل کے اندر کہ میں چیز بھی اس وقت سپرد کروں گا جب آپ پیسے دیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے. کیش کی ڈیل ہے تو میں اپنی چیز روک سکتا ہوں جب تک کہ سامنے سے کیش مجھے مل نہیں جاتا. لیکن اگر ادھار کی ڈیل ہے تو اس صورت میں نے خود ہی جب اس بات پہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ پیمنٹ لیٹ دے دیجئے گا، تو اب میں چیز نہیں روک سکتا. چیز کا وہ شخص مالک آج ہی ہو گیا ایگریمنٹ کے ذریعے. تو کوئی بھی شخص جو چیز کا مالک ہوتا ہے وہ پیسوں کے ذریعے ہی فقط نہیں ہوتا، پیسہ اس کی ادائیگی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. در حقیقت جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، عقد ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہی وہ شخص اس چیز کا مالک ہو جاتا ہے. بعد میں اسے قبضہ جو ہے وہ دلایا جاتا ہے. تو لہٰذا اس صورت کے اندر بھی جب اس کے ساتھ ڈیل اگر کیش میں ہوئی ہے تو آپ چیز روک سکتے ہیں، لیکن اس کا کرائے کا تقاضا نہیں کر سکتے کہ آپ چیز بھی دے دیں اور بولیں کہ بھائی اس کا کرایہ بھی آپ دیں. نہیں، کیونکہ بہرحال وہ چیز کا مالک وہ ہو چکا ہے عقد کے ذریعے سے ہی، ایگریمنٹ کے ذریعے سے ہی. اور اگر آپ نے ادھار کی ڈیل کی ہے، کریڈٹ کے اوپر سیل کیا ہے، تو اس صورت کے اندر آپ وہ چیز بھی نہیں روک سکتے، بلکہ آپ پر لازم ہوگا کہ آپ چیز بھی اس کو سپرد کریں، اور اس سے کسی بھی قسم کا کرائے کا تقاضا کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور اگر ڈیل میں ہی یہ شرط تھی کہ جناب اتنے مہینے تک جو ہے وہ اس کا کرایہ بھی جو ہے وہ فلاں صاحب ادا کریں گے، تو یہ ڈیل ہی جو ہے وہ ناجائز ہو جائے گی کہ یہ ایک ایسی شرط فاسد لگائی گئی ہے جو کہ اس ایگریمنٹ کو یا اس جو ہے وہ خرید و فروخت کے معاہدے کو فاسد کر رہی ہے، جو کہ ناجائز اور گناہ ہے. تو اس کو کینسل کرنا لازم ہوگا دونوں افراد پر. ٹھیک ہے. اب یہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہم نہیں کہیں گے تو کرایہ وہ قیمت لیٹ کرتے جائیں گے، تو اس کا کیا سدباب کرنا چاہیے؟ دیکھیں، قیمت لیٹ کرنے کی وجہ سے کرایہ لینا یا اس کی وجہ سے پیسے بڑھا دینا، یہ تو جرمانے کی صورت جو ہے وہ بنتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. دونوں افراد پر لازم ہے کہ اپنے معاہدے کی پاسداری کریں، قیمت والا وقت کے اوپر قیمت ادا کریں، اور چیز والا جو ہے وہ احکام کے مطابق وہ چیز اس کو سپرد کریں.
ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے جب یہ کفیل صاحب قرض ادھار میں بیچ رہے ہیں تو ان کو یہ تحفظات ذہن میں رکھنے چاہیے. جب آپ نقد نہیں بیچ رہے ادھار میں بیچ رہے ہیں تو آپ کو ذہن میں یہ آپشن بھی ہونا چاہیے کہ اگر قیمت رک گئی یا لیٹ ہوگی تو جرمانہ بھی نہیں لے سکتے، ایکسٹرا یہ آپ اس طرح کرایہ بھی نہیں لے سکتے. تو یہ تو آپ کو شروع میں اختیار ہے، آپ نقد میں بیچ دیں، آپ ادھار کریں ہی نہیں تاکہ ان خطرات سے بھی بچ جائیں. اچھا، مزید میسیج ہیں کچھ. یہ پوچھ رہے ہیں تہجد کا صحیح وقت کیا ہے اور رکعت کتنی؟ تہجد کا صحیح وقت یعنی تہجد کی نماز عشاء پڑھنے کے بعد کچھ دیر کے لیے سو لیا جائے، نیند آ جائے تو اٹھ کر جب بھی پڑھیں گے جو نماز تو وہ تہجد کہلائے گی. تو اب یہ کوئی شخص جلدی سو جائے گا اور جلدی اٹھ جاتا ہے تو وہ شروع کے وقت میں بھی پڑھ سکتا ہے، اور زیادہ جو افضل وقت ہے وہ آخر جو ہے وہ آخری وقت ہے، سحری کا جو وقت ہوتا ہے یا صبح صادق سے کچھ پہلے کا جو ہے وہ وقت ہوتا ہے. اس وقت کے اندر یقیناً اٹھنا بھی انسان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، اور لیکن وہ وقت جو ہے وہ بڑا افضل وقت ہے اور قبولیت دعا کا وقت ہے. تو اس وقت میں اٹھے اور بندہ تہجد پڑھے. کم از کم جو ہے وہ 2 رکعتیں ہیں، 8 رکعت تک جو ہے وہ ثابت ہے. احادیث طیبہ سے بزرگان دین سے جو ہے وہ مزید رکعت بھی ثابت ہیں. تو یوں جو ہے وہ رکعت اس کی 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. خواتین کیا اپنے خاص مخصوص ایام پیریڈ میں انگوٹھے چوم سکتی ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے. نماز میں دوسری رکعت میں کتنی آیت پڑھنا واجب ہے سورہ فاتحہ کے بعد؟ جی 3 چھوٹی آیات جو ہے وہ پڑھنا واجب ہیں. 3 چھوٹی آیات ہوں یا جو ہے وہ کوئی ایک بڑی ایسی آیت ہو جو کہ 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، تو یہ پڑھ لیں گے تو جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا. اور یہ فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنن اور نوافل اور وتر کی تمام رکعتوں میں یہ واجب ہے. البتہ فرضوں کی آخری 2 رکعتوں کے اندر یہ واجب نہیں ہے. جی مزید سوال. بھائی فوت ہو گیا اور جنازہ کا جب وہ گھر سے باہر نکلا ہے نا، اس کی بیوی اس کے ساتھ ہی باہر آ گئی، اور اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ 4.25 مہینے عدت پوری کر سکتی ہے یا نہیں؟ جی جنازے کے ساتھ ہی عدت گزارنے والی، پہلے تو لوگوں میں یہ بھی کفیل صاحب بتائیں کہ عام طور پر لوگوں میں ایک ذہن ہوتا ہے کہ عدت جو ہے وہ ابھی مہمان ہیں، سب کوئی ہیں، آنا جانا لگا ہوا ہے، باہر اندر نکلنے، تو جب سوئم کچھ دن ہو گئے نا تو اب تھوڑا سا وہ سنجیدہ ہوں گے کہ اب عدت شروع ہو رہی ہے. اور بالخصوص یہ والی جو کنڈیشن ہے جنازے کے ساتھ ہی باہر قدم نکال لینا. اور کچھ لوگوں میں یہ مشہور بھی ہے کہ کچھ قدم نکالے ہی اس لیے جاتے ہیں تاکہ عدت ختم ہو جائے. کیا کہیں؟ عدت ایک ٹائم پیریڈ کا نام ہے جو کہ وقت انتقال کے وقت سے شروع ہوتی ہے اور اپنے ٹائم پیریڈ پر 4 ماہ 10 دن پر، یا اور اگر عورت اگر حاملہ ہو تو بچے کی پیدائش پر ختم ہوتی ہے. عدت کی پھر پابندیاں ہیں جن کو پورا کرنا جو ہے وہ عورت پر لازم ہوتا ہے. جو عورت ان پابندیوں کو پورا نہیں کرے گی تو گناہگار ہوگی، لیکن عدت بہرحال جو ہے وہ اس کی کنٹینیو ہے. بعض احکام جو ہے وہ عدت سے متعلق وہ ہیں کہ عدت کے اندر وہ ہو ہی نہیں سکتے، جیسے عدت کے اندر عورت نکاح نہیں کر سکتی دوسرا، تو اس کا نکاح جو ہے وہ حرام قطعی ہے. تو اب کوئی عدت گزارے نہ گزارے بہرحال اس ٹائم پیریڈ کے اندر وہ نکاح نہیں کر سکتی. ایک یہ ہے کہ گھر سے باہر جانا، تو یہ عدت کی پابندی ہے. تو اگر کوئی باہر گھر سے جاتی ہے بلا عذر شرعی تو وہ گناہگار ہوگی، لیکن بہرحال اس سے عدت ختم نہیں ہوگی. تو عورت اگر جان بوجھ کر باہر قدم نکالتی ہے، چاہے شوہر کی میت کے ساتھ قدم باہر نکالے، چاہے اس کے بعد نکالے، چاہے اس سے پہلے نکالے، کسی بھی طرح نکالے، تو اس سے عدت ختم نہیں ہوگی. بلا عذر شرعی نکال رہی ہے اور جان بوجھ کے نکال رہی ہے تو گناہگار جو ہے وہ ضرور ہوگی، جس کی توبہ اس کے اوپر لازم ہوگی، لیکن عدت ختم نہیں ہوگی. تو عدت کے احکام کا خیال کرنا یہ ضروری ہے. عدت کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ اکثر جو ہے وہ عورتوں کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے، اور عورتوں کے اندر بڑی بوڑھیاں اپنی مرضی سے جو دل چاہے احکام جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ تم یہ کر سکتی ہو، یہ نہیں کر سکتی، یہ چیز ایسے ہوتی ہے، ہم نے ایسا دیکھا ہے ویسا دیکھا ہے. تو یہاں پر میں یہی عرض کروں گا کہ جو شریعت مطہرہ کے احکام ہیں وہ کسی عالم دین سے، مفتی اسلام سے پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے. لوگوں کی باتوں اور افواہوں پر جو ہے وہ عمل نہ کیا جائے. اور اس طرح کی باتیں کرنے والی خواتین کو بھی جو ہے وہ
اس بات کا درس دینا چاہیے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ یہ چیزیں جو ہے وہ بتائیں، تو یہ آپ علماء پر ہی چھوڑ دیں اور وہ جو بتائیں اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں۔ تو لہٰذا عدت کو سیریس لینا چاہیے، شریعت کا حکم ہے، قرآن مجید میں اللہ پاک نے جو ہے وہ اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو لہٰذا اس کا پورا کرنا چاہے طلاق کی صورت میں ہو چاہے وفات کی صورت میں ہو، یہ فرض ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ عدت شوہر کے گھر میں لازم ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ طلاق کی صورت میں تو 100% ہی سمجھیں کہ تقریباً یہی ہوتا ہے کہ عورت کو میکے والے اپنے گھر لے آتے ہیں، اور وفات کی صورت میں بھی کئی جگہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عدت پوری کرنی ہے تو میکے آ کر پوری کرے، تو ایسا نہیں، عورت پر عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں لازم ہوتی ہے۔ اگر شوہر کا گھر اکیلا ہے جہاں عورت نہیں رہ سکتی تو وہ اپنے ساتھ اپنی کسی محرم خاتون کو جو ہے وہ بلا لے اور اسے اپنے ساتھ رکھ لے، یہ نہیں کہ یہ وہاں چلی جائے۔ ہوتا یہی ہے کہ اکیلی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم ادھر آ جاؤ، حالانکہ اصولی طور پہ شوہر کو بھیج دینا چاہیے اگر بالفعل کوئی بھی گزارے کی اور صورت نہیں۔ جی، طلاق کی صورت میں یہی ہے کہ حکم ہے کہ اگر گھر کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ پردہ بالکل الگ سیپریشن نہیں ہو سکتی شوہر کے ساتھ، تو پھر شوہر کسی اور گھر میں جائے گا اور عورت جو ہے وہ عدت وہیں پر جو ہے وہ گزارے گی۔ اسی طرح وفات کی صورت میں بھی کہ اگر دیگر دیور یا دیگر افراد موجود ہے اور کوئی خاتون موجود نہیں ہے تو کوئی خاتون یا کوئی محرم جو ہے وہ عورت کے ساتھ رہنے کے لیے وہاں پر آ جائے، نہ یہ کہ عورت کو جو ہے وہ کسی اور جگہ بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا عدت ٹوٹ جاتی ہے بیچ میں؟ کہتے ہیں عدت ٹوٹ گئی تو اب تو ہے ہی نہیں۔ عدت کبھی بھی نہیں ٹوٹتی، جیسے ہم نے کہا عدت جو ہے وہ ایک ٹائم پیریڈ کا نام ہے، وہ اس ٹائم پیریڈ کے مکمل ہونے پر ہی ختم ہوگی، تو عدت ٹوٹتی کبھی نہیں ہے۔ ہاں، عدت کی پابندی پر اگر کسی نے عمل نہیں کیا تو اگر بلا عذر شرعی اس نے اس پابندی کو توڑا تو وہ گناہ گار ہوگی، اس کو اس کی توبہ لازم ہوگی، لیکن عدت بہرحال چل رہی ہے، وہ کنٹینیو ہے، وہ اپنے ٹائم پر ہی ختم ہوگی، اس سے پہلے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، ایک میسیج ہے تو یہ پوچھ رہے کہ ہمارا جہاں رشتہ ہو رہا ہے وہ پھپھو کا بیٹا ہے، اور جو ہماری دادی ہیں وہ ان کی نانی ہیں۔ جہاں رشتہ ہو رہا ہے تو وہ نانی نے اپنے نواسے کو دودھ بھی پلایا ہوا ہے، اور وہ نانی ان کی دادی بھی ہیں، تو رشتے میں کوئی مسئلہ یہاں پر؟ ہاں، جب اس یعنی ان کی نانی نے جو ہے وہ اسے دودھ پلا دیا تو اب وہ اس کا جو ہے وہ رضائی بیٹا ہو گیا، تو اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، کہ ان کا ماموں جو ہے وہ رضائی ماموں جو ہے وہ ہو گیا، تو ان کا نکاح جو ہے وہ ان سے نہیں ہو سکتا، جبکہ یہ دودھ جو ہے وہ 2.5 سال کی عمر کے اندر پلایا گیا۔ یہ ناظرین بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس میں لوگ اتنی سنجیدگی سے نہ شروع سے اس کو دیکھتے ہیں۔ دودھ پلانے کے حوالے سے اللہ کے علماء نے لکھا کہ خواتین کو چاہیے کہ اس معاملے میں احتیاط کریں۔ کسی کا یہ بچہ رو رہا ہے، کہا کہ اس کو اپنا دودھ پلا دیا، یا اپنے خاندان والے اپنی فیملی والے افراد میں سے کسی کے گھر گیا، تو اس طرح کا معاملہ بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ اگر ہو جائے تو پھر وہ بتائیں، اس چیز کو بتائیں بھی۔ اب یہاں جو یہ سوال پوچھا گیا تو بظاہر کسی کو کفیل سا کہیں تو وہ کہیں یہ کیا بات ہوئی، بھی پھپھی کا وہ بیٹا ہے اور پھر اوپر تک، جی، لیکن یہ رشتہ رضاعت کا ویسے ہی حرام جیسے عام نسب۔ جی، حدیث پاک میں ہے کہ جیسے نسب سے جو ہے وہ حرام ہے ویسے ہی رضاعت سے حرام ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے، کافی عرصے پرانی بات ہے، کہ ایک شخص اسی طرح جو ہے وہ مجھ سے یہ سوال کرنے آیا تھا، تو وہاں منگنی ہو چکی تھی، تو اب ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی حل بتائیں کہ ہم تو اسے چھوڑ نہیں سکتے جو ہے وہ، تو وہی ہے کہ والدین اس چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ نہیں دیتے، یا اسے جو ہے وہ اس معاملے کو اتنا سیریس جو ہے وہ نہیں لیتے، اور پھر بسا اوقات جب آگے یہ ہونا کہ اب یہ رشتہ ختم کرنے کی صورت کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہوں گے یا خاندان میں بات خراب ہوگی، تو پھر خواتین بات تک بدلنے کو تیار ہوتی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، یا یوں نہیں ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا۔ تو بہرحال اس معاملے میں خواتین کو بھی یہ چاہیے کہ یہ حرام کا معاملہ ہے، آگے ان کی ساری نسل جو ہے وہ حرام ہوگی، گناہ کے اندر جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے بہن بھائی کی آپ آپس میں جو ہے وہ شادی کر رہے ہیں، یا ماموں بھانجی کی جو ہے وہ شادی کر، جس طرح وہ حرام ہے اسی طرح یہ حرام ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے کے اندر ہرگز نہ ہی جھوٹ بولا جائے، بالکل سچ بیان کیا جائے، اور وہی جیسے آپ نے کہا کہ اس کو پہلے سے ہی بتا دیا جائے، بیان کر دیا جائے، اور کبھی دودھ پلانا ہو تو پہلے ہی پوچھ لیا جائے کہ بھئی اب اس کا کہاں تک جو ہے وہ یہ مسئلے کے اعتبار سے ہم جو ہے وہ خیال کرنا ہے، تو پہلے پوچھ لیں، ورنہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ اس وقت ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بس بھائی جیسے بھائی بہن ہیں یہی حرام ہے، لیکن اب جیسے اب آپ یہ والا جو سوال تھا اس کے اندر کہاں سے رشتہ گھوم کر جو ہے وہ
کہاں آ کر جو ہے وہ حرمت کا سبب بن رہا ہے، تو اس چیز کو دیکھ لینا بے حد ضروری ہے۔ یعنی اوپر کی نانی دادی ان خواتین میں سے بھی کسی نے اگر پلایا ہوا ہے، اور جہاں پہ میں ایک اور بات بھی عرض کروں گا، خود اپنے طور پہ تو فیصلہ کچھ کرنا بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی علماء سے پوچھنا چاہیے۔ بعض اوقات وہ ایک کا رشتہ حرام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سب کا ہی ڈال دیتے ہیں کہ بھائی اس کے بھائی نے پیا تھا، اب جس نے نہیں بھی پیا ان کی فیملی بھی پوری وہ آرام کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بطور خاص علماء سے پوچھ لیا جائے، جن کے اب یہ معاملہ ہو تو اس کی ضرور شرعی طور پر اس کا فتویٰ لیجئے، اپنے گھر پہ باقاعدہ شروع سے اویئرنیس ہو، اور یہ بتا دینا چاہیے کہ ان کا آپس میں رشتے کا شرعی طور پر یہ دودھ کے رشتے کے جو معاملہ ہو جاتا ہے تو اس میں احتیاط بالکل وہ لازم ہے۔ اور کفیل صاحب جب ہم نے فرض علوم کورس کیا تھا تو اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے باقاعدہ ایسے آپ نے منگنی کی بات کی، وہ تو نکاح والی صورتیں ہیں یعنی بعد میں، لیکن پھر بھی مفتی صاحب کیا کریں گے، فتویٰ یہی دیں گے کہ آپ جدا ہو جائیں، آپ جدا ہو گئے پھر بھی بچے والے ہو جائیں پھر بھی یہی حکم ہوگا، بچے والے ہو جائیں پھر بھی یہی حکم ہوگا، تو جدائی ہی کروائی ان سے۔ تو ایسا نہیں کہ کل کو یہ کوئی کہے کہ اب تو مجبوری ہے اور اب ہم تو بچے بھی ہیں اور یہ سلسلہ، تو یہ عذر ان معاملات میں نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں علم نافع دے، اور جو علم سیکھیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو علم ہمیں سیکھنا ہے وہ سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، پوچھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم